السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جو سٹوری میں آپ لوگوں سے شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ ہے کراچی کے علاقے بلدیہ ٹاؤن کی، اور جس نے مجھے سٹوری شیئر کی ہے ان کا نام ہے عائشہ۔ وہ کہتی ہیں کہ آج سے 3 سال پہلے کی بات ہے اور مجھے اکیلے رہنا بہت پسند تھا۔ گرمیوں کے دن تھے اور سب نیچے سو رہے تھے۔ مجھے اکیلے رہنا بہت پسند تھا۔ ٹیرس ہمارے گھر کی سب سے اونچی جگہ تھی۔ وہاں نہ کوئی لائٹ تھی نہ کوئی روشنی۔ مجھے اکیلے رہنا پسند تھا، اس لیے میں روز وہاں چلی جاتی تھی۔ وہاں پہ میں اپنے دوستوں وغیرہ سے جا کر بات کرتی تھی۔ تو ایسے ہی کچھ دن اور گزرے تو مجھے ایسا فیل ہونے لگ گیا کہ جیسے کوئی میرے ساتھ چلتا ہے، کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس ٹائم پر مجھے تیار ہو کر رہنا بہت پسند تھا۔ میں زیادہ تر اپنے بال کھول کر رکھتی تھی، چاہے جتنی بھی گرمی ہو، اور میں بہت ہی اسٹرانگ پرفیوم یوز کرتی تھی۔ پھر ایک رات جب میں سو رہی تھی تو مجھے محسوس ہوا کہ کسی نے میرا منہ دبا دیا اور میرے اوپر بیٹھ گیا۔ جو بھی کوئی صورتیں مجھے یاد تھی وہ میں اپنے دل و دماغ میں پڑھنے لگی۔ کچھ دیر تک میں یہ پڑھتی رہی اور وہ چیز مجھ سے دور ہوتی گئی، اور میری آنکھیں بند ہی تھیں کہ میں چیخیں مار مار کر اٹھتی۔ سارا گھر میرے پاس آ جاتا۔ میری تائی امی، تائی ابو، کزن، ماما، بابا، پھپھو لوگ مجھے پانی دم کر، پھر اسی طرح میرے ساتھ روٹین میں ہونے لگا۔ تب کسی نے اتنا سیریس نہیں لیا۔ انہوں نے کہا کہ بچی ہے، ڈر جاتی ہے، اور پھر ٹائم آتا ہے کہ گھر میں میری شادی کی بات چلنے لگتی ہے اور میری بات پکی ہو جاتی ہے، اور یہاں سے برا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے گھر میں سب کی طبیعت خراب ہونے لگ جاتی ہے۔ باقی سب کی طبیعت تو ٹھیک ہو جاتی ہے، لیکن میری طبیعت کچھ زیادہ بگڑ جاتی ہے کہ ہم نے اپنے شہر کا کوئی ڈاکٹر نہیں چھوڑا۔ کسی ڈاکٹر کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میرے سر کا درد ہی ختم نہیں ہوتا تھا۔ میرا سر بہت ہی بھاری رہتا تھا، پورے جسم میں درد ہوتی تھی۔ تو یہی سب چلتا رہا، اور پھر میرے بابا نے اپنے کسی دوست سے یہ بات شیئر کی، تو انہوں نے بابا کو کسی عالم کا بتایا اور وہ انہیں گھر لے کر آئے۔ وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئے اور انہوں نے مجھ سے کچھ سوال کیے کہ آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ تو میں نے انہیں بتایا کہ مجھے بہت ہی ڈراؤنے خواب آتے ہیں۔ خواب میں قبرستان، مردے، گندا پانی جس میں ڈوب رہی ہوتی ہوں، کچرا، اور خواب مجھے مسلسل آتے ہیں کہ کوئی مجھے پیچھے آتا ہے اور اپنی شکل بدل کر، ہر بار اپنی شکل بدل کر میری پیچھا کرتا ہے۔ یہ خواب مجھے ڈیلی آتا تھا۔ میرے خواب میں وہ سب کو مار کر صرف اور صرف مجھے بچاتا تھا۔ تو یہ سب میں نے انہیں بتایا۔ اس کے علاوہ کچھ گندے خواب بھی مجھے آتے تھے، زیادتی والے۔ میں نے پہلے اپنی ماما سے پوچھا اور پھر انہیں بتایا کہ مجھے اس طرح کے خواب آتے ہیں، اور مجھے سلیپ پیرالسس بہت زیادہ ہونے لگا، جیسے کوئی میرے ناک اور گردن کے پاس کوئی سانس لے رہا ہے اور پھونک مار رہا ہے۔ تو جب مجھے سلیپ پیرالسس ہوتا تو اس دوران وہ مخلوق مجھے کچھ بولتی بھی تھی اور بہت زور زور سے سانس لیتی تھی۔ وہ جو بھی چیز تھی مجھے اپنا بہت زیادہ احساس دلانے لگ جاتی تھی۔ میں اتنا زیادہ بیمار پڑ جاتی تھی، میں اپنے بالوں کو کھینچتی تھی۔ مجھے اتنی زیادہ تکلیف اور اذیت ہوتی تھی، اور ڈاکٹرز کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ سارے ٹیسٹ بھی کلیئر تھے، لیکن میری اذیت میرے گھر والوں کو نظر آ رہی تھی، اور وہ سب میری حالت دیکھ کر روتے تھے۔ اور جب وہ عالم چلے جاتے ہیں تو انہوں نے کہا تھا کہ میں عصر کے ٹائم آؤں گا، آپ لوگوں نے گوشت منگوا کر رکھنا ہے، اس پر کوئی دم کرنا ہے۔ اور وہ جیسے ہی اٹھ کر دوسرے روم میں جاتی، وہاں جا کر لیٹ جاتی ہوں، تو میری باڈی ایک دم وائبریٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے، جیسے ٹھنڈی ہوا ایک دم سے میرے اندر گئی ہو۔ اور اس کے بعد مجھے کچھ یاد نہیں رہتا میرے ساتھ کیا ہوا۔ ماما کے مطابق میں بہت زور زور سے چیخنے لگی، ساری چیزیں اٹھا اٹھا کر پھینکتی ہوں اور گھر سے باہر بھاگنے کی کوشش کرتی ہوں۔ میری آواز بدل کر بھاری ہو جاتی ہے۔ میری ماما بتاتی ہیں کہ مجھے 5 لوگ پکڑنے والے تھے اور میں کسی کے قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ ابھی بھی آپ کو بتا رہی ہوں تو میرے رونٹے کھڑے ہو رہے ہیں۔ جب وہ پڑھاتی ہیں تو میرے اندر جو چیز تھی وہ چیخ چیخ کر کہتے، مت پڑھو ورنہ میں اس گھر میں سے کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔
اور جب میری مما کچھ پڑھنے سے نہیں رکتی تو میں سب کو دھکا دیتی ہوں اور اپنی مما کو مارنے لگتی ہوں۔ اس ٹائم یہ سب وہ ایتھٹک کی گھر ہی تھی جو میرے اندر ہی تھی، میرا خود پر کوئی کنٹرول نہیں تھا۔ اور اس کے بعد میرے بابا اس عامل کو لے کر آتے ہیں۔ ماما بتاتی ہیں کہ جب وہ عامل آتے ہیں اور پڑھائی سٹارٹ کرتے ہیں تو میرے اندر جو مخلوق ہوتی ہے وہ زور زور سے ہنسنے لگ جاتی ہے۔ تو عامل اس مخلوق سے پوچھتا ہے کہ تم کون ہو؟ تو اپنا نام بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں غیر مسلم سے ہوں، اور وہ بتاتا ہے کہ اس کی پوری فیملی میرے گھر کے لاس والے ٹیرس پر رہتی ہے جہاں پر آنا جانا بہت کم تھا۔ اس کے بعد وہ پڑھائی سٹارٹ کرتا ہے تو میں بے ہوش ہو جاتی ہوں، اور جب ہوش آتا ہے تو میں کہتی ہوں کہ مجھے بھوک لگی ہے، مجھے کھانا دو۔ میں چیخ چیخ کر کھانا مانگ رہی ہوتی ہوں مگر جسم میں بالکل بھی جان نہیں ہوتی۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے مجھے کسی نے پتھروں کے نیچے دبا دیا ہے۔ اس ٹائم مجھے اتنا شدید درد ہو رہا تھا، اور اس طرح پھر 2 دن گزر جاتے ہیں اور دونوں دن حاضری ہوتی رہتی ہے۔ پھر دوسرے عالم سے رابطہ کیا، اس سے بھی کچھ نہیں ہوا۔ کچھ دیر کے لیے تو میری حالت ٹھیک ہو گئی تھی، لیکن پھر سے وہی سب شروع ہو گیا، اور اچانک عشاء کے ٹائم مجھ میں حاضری ہوئی۔ یہ عالم چونکہ دور رہتے تھے، ماما بتاتی ہیں کہ میں کبھی ہنسنے لگ جاتی، کبھی زور زور سے رونے لگ جاتی، اور کبھی بھاری آواز میں چیخنے لگتی۔ وہ چیز جو مجھ پر حاوی ہوتی تھی وہ مجھے گھر سے باہر لے جانے کی کوشش کرتی۔ رات کا وقت تھا اور وہ عالم بھی کافی دور تھا، تو تایا ابو کسی مسجد سے امام کو لے آتے ہیں۔ اس کے بعد میں بے ہوش ہو جاتی ہوں، اور جب مجھے ہوش آتا ہے تو مما مجھے کھانا کھلا رہی ہوتی ہیں۔ ابھی انہوں نے مجھے پورا کھانا نہیں کھلایا ہوتا، امام صاحب کہتے ہیں کہ سب کمرے سے باہر جاؤ۔ روم میں میرے پاپا، ماموں، 2 تایا ابو تھے اور وہ امام صاحب، سب نے مجھے پکڑا ہوتا ہے۔ میرے دونوں تایا ابو میری ٹانگوں کو پکڑتے ہیں، ایک طرف ماموں اور دوسری طرف بابا ہوتے ہیں۔ تو وہ امام صاحب مجھے تھپڑ لگانا شروع ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے مجھے اتنا مارا کہ میرا پورا چہرہ سویل ہو گیا، کان اور آنکھ میں سے خون آنا شروع ہو گیا۔ اور ماما بتاتی ہیں کہ میں انہیں آوازیں دے رہی تھی اور ان سے پانی مانگ رہی تھی، لیکن میرے گھر والوں میں سے کوئی بھی اپنے ہوش میں نہیں ہوتا۔ اس ٹائم جنات کی پوری فیملی جو وہاں تھی وہ میرے پورے گھر کو اپنے قابو میں کر چکی تھی۔ وہ جو بھی چیز تھی اس نے مجھے جان سے نہیں مارا، لیکن مجھے اس نے اتنی اذیتیں دی کہ میں مرنے تک پہنچ گئی۔ اس نے میرا گلا تک دبایا۔ امام صاحب سے پہلے جو عامل آئے تھے وہ اپنے گھر میں پڑھائی کر رہے تھے، پھر انہوں نے بتایا کہ غیر مسلم جنات ہیں، بہت ظالم ہوتے ہیں اور بہت ہی گندے، اور ان کا پورا خاندان بے قابو ہو چکا تھا۔ اس پڑھائی کی وجہ سے جو وہ کر رہے تھے وہ اسی لیے میرے گھر میں اتنی قیامت آ گئی تھی کہ میں اسے بیان بھی نہیں کر سکتی۔ تو اس کے بعد وہ پڑھائی کرتے رہے، بہت کچھ کیا، بہت صدقے دیے، بہت دعائیں کرائیں، بہت عاملوں کے پاس گئے۔ اس کے بعد سب ٹھیک ہو گیا وقتی طور پر، لیکن آج تک ان چیزوں نے میری جان نہیں چھوڑی۔ پھر انہوں نے مجھے ایک تسبیح بتائی تھی کہ تم نے ہر وقت پڑھنی ہے۔ اس کے بعد دوبارہ کبھی اس چیز کی حاضری تو نہیں ہوئی، لیکن آج تک وہ چیز میرے ساتھ موجود ہے۔ اور اس کے علاوہ جب مجھے سلیپ پیرالسس ہوتا تھا تو مجھے کئی بار ایسا فیل ہوا کہ میرے ساتھ غلط ہو رہا، اور جب اس چیز نے میرا منہ دبایا تھا تو مجھے ایسا لگا کہ 2 عورتیں اور 2 بچے آپس میں لڑ رہے ہیں، میری طرف غصے سے دیکھ رہے ہیں اور مجھے کچھ بول رہے ہیں۔ وہ روز ہی کچھ نہ کچھ مجھے بولتا ہے۔ وہ چیزیں مجھے نظر بھی آتی تھی، وہ آج بھی مجھے نظر آتی ہیں۔ وہ مجھے پورا فیل کرواتا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، مجھے اپنا آپ ظاہر کرواتا تھا۔ اور ان کی فیملی میں کوئی بچہ بھی تھا جو مجھے بار بار نظر آتا تھا۔ وہ عورتیں مجھے نظر نہیں آتی تھی، لیکن میں ان کی آوازیں سنا کرتی تھی، اور اس بچے کو میرے گھر والوں نے بھی دیکھا تھا، جبکہ اس مخلوق نے بہت دفعہ اپنا آپ مجھے ظاہر کروایا تھا اور ابھی تک کرواتا ہے۔ میں آپ کو ایک ویڈیو بھیجتی ہوں جو اس واقعے کے 1 ہفتے کے بعد کی ہے، جس میں میرا سارا چہرہ بلو ہوا ہوا تھا۔ یہ تھی میری سٹوری۔ اگر آپ کو اچھی لگی تو میرے اس ویڈیو کو اپنے چینل پر ضرور
بھیجیے گا اور آپ اپنے چینل کے تھرو لوگوں تک میری اسٹوری کو ضرور پہنچائیے گا۔